میں واپس حویلی پہنچا تو واقعی ریاض شاہ زلیخا کو لے کر واپس آ چکا تھا۔ زلیخا کی حالت معمول پر تھی۔ میں نے محسوس کیا اس کے چہرے پر کسی قسم کی ندامت نہیں تھی۔ میں نے چاچا جی اور چاچی کو سمجھا دیا تھا اور ان سے عہد لیا تھا کہ فی الحال وہ ریاض شاہ کے ساتھ کسی فساد میں نہ پڑیں۔ ریاض شاہ مجھ سے بڑی بے تکلفی سے ملا تھا۔ ایسا لگا جیسے ہمارا برسوں کا یارانہ ہے۔ میں نے زلیخا کے بارے میں اس سے کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ عشاء کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے نماز ادا کی اور واپس ریاض شاہ کے پاس چلا گیا۔ وہ مراقبے کی حالت میں چادر بچھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بابا جی سرکار کی حاضری کا انتظار تھا۔ ریاض شاہ نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا، بابا جی سرکار نے تجھے بلایا ہے۔ کہاں ہیں وہ؟ میں نے پوچھا۔ تم گاؤں کے چوراہے پر چلے جاؤ، وہ تمہیں ادھر ہی ملیں گے۔ میں وہاں کیوں جاؤں؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ میں نہیں جانتا، انہوں نے ہی بلایا ہے۔ کہتے ہیں شاہد میاں جب تک خود مجھے لے کر حویلی نہیں آئیں گے میں حاضری نہیں دوں گا۔ ریاض شاہ کے لبوں پر عجیب سی استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ میرے دل میں آیا کہ نہ جانے اب یہ کون سا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں۔ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن پھر مجھے ٹالی والی سرکار کی باتیں یاد آ گئیں، اور جب رات کے 11-12 بجے ہوں گے میں گاؤں کے چوراہے پر چلا گیا۔ ہر سو اندھیرے کا راج اور سناٹا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آج رات کے دھڑکتے دل کو کسی نے اپنی مٹھی میں لے لیا تھا۔ جھینگروں کا شور تھا، نہ کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ چوکیدار بھی ایک بار جاگتے رہو کی صدا بلند کر کے طویل خاموشی اختیار کر گیا تھا۔ سیاہ رات میں ایسا سناٹا اور لرزہ طاری کر دینے والی سرد مہر خاموشی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں راستوں کو ٹٹولتا ہوا چوراہے تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے چاہا تھا کہ لالٹین اپنے ساتھ رکھ لوں، مگر ریاض شاہ نے منع کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا، رات کی سیاہی تمہارے راستوں کو روشن کر دے گی۔ میں حیران تھا کہ کبھی اندھیرا بھی روشنی بن سکتا ہے۔ شاید میرے اضطراب کو محسوس کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، تم نے کبھی غور کیا ہے اندھے انسانوں کے لیے دن اور رات ایک جیسی ہے؟ تم یہ احساس قائم کر کے آج اس سیاہ رات میں اپنی اس منزل کی طرف قدم بڑھاتے چلے جاؤ جو پھر تمہیں روشنی کا محتاج نہیں بنائے گی۔ میں دل سے ریاض شاہ کی کسی روحانی کرامت کا معترف نہیں رہا تھا۔ میں نے چپ کی چادر اوڑھ لی تھی۔ اب خاموش رہ کر ان لوگوں کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کا عہد کر چکا تھا۔ میں ٹھوکریں کھاتا چوراہے تک پہنچا تھا۔ میرے لیے یہ اندھیرے روشنی ثابت نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی چوراہے تک پہنچنے کے لیے مجھ پر کسی کرامت کا ظہور ہوا تھا۔ چوراہے میں کھڑا ہو کر گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ مجھے اپنے سوا کسی وجود کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میری نظر تھک کر واپس اپنے مدار میں آ گئی۔ روشنی کی ایک کرن بھی آسمان کے کسی پہلو سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یوں ہی مجھے 10-20 منٹ گزر گئے، اور پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ مجھ جیسا بے وقوف انسان شاید ہی اس دنیا میں ہوگا جس نے آنکھیں بند کر کے اس سیاہ اور ظلمی رات میں یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میری نظر بندی کر کے مجھے یہاں بھیج دیا تھا بابا جی کا سواگت کرنے کے لیے، مگر بابا جی کا نام و نشان تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجھے اب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میرا وہم بھرے ہوئے گٹر کی طرح شعور کے کناروں سے ابلنے لگا۔ میں گھبرا گیا اور پسینے پسینے ہو گیا۔ میں درود ابراہیمی پڑھنے لگا۔ اس کے سوا میرا کوئی محافظ نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا کہ میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ میں اپنا اسم اعظم پڑھنے لگا اور پھر چند منٹ کے بعد واپس حویلی کی طرف چل دیا۔ ابھی میں کچھ دور ہی گیا ہوں گا کہ مجھے گاؤں کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ آسمان سے سیاہی کی چادر سے کرنیں پھوٹنے لگی ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آخری راتوں کے چاند کے مکھڑے سے سیاہ بادلوں کا ایک غول پیچھے ہٹ رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے منظر بدل رہا تھا۔ چل دیے کیا؟ مجھے اپنے عقب سے غازی کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ غازی تم؟ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس میرے بہت قریب کھڑا تھا۔ اس کے پاس سے اگربتی اور کافور کی ملی جلی مہک آ رہی تھی۔ ہاں بھیا، میں یہ لو، آج تمہارے لیے آئس کریم لے کر آیا ہوں، یہ لو کھا لو۔ اس نے ایک مشہور زمانہ برانڈ آئس کریم کا ایک بڑا کپ مجھے تھما دیا۔ میں اس وقت غازی کا روکھا رویہ بھی بھول گیا تھا جب اس نے ریاض شاہ کی وجہ سے بیگانگی اختیار کی تھی۔ میں نے آئس کریم پکڑ لی۔ یہ چاکلیٹ تھی۔ غازی یار میں چاکلیٹ نہیں کھاتا۔ واہ، کوئی بات نہیں، یہ مجھے دے دو، میں آپ کے لیے مینگو فلیور لے کر آتا ہوں۔ اس نے آئس کریم واپس لی اور ایک سٹک منہ میں ڈال کر غائب ہو گیا۔ غازی سنو تو،
وہ جا چکا ہے۔ غازی کے جاتے ہی بابا جی کی آواز سنائی دی۔ میں نے اس سمت دیکھا، وہ میرے عقب میں کھڑے تھے۔ تم سے بہت پیار کرتا ہے غازی۔ بابا جی سفید احرام جیسا لباس پہنے ہوئے تھے، پاؤں میں نیلے رنگ کی چپل تھی، دراز قامت، سڈول دہکتا ہوا بدن، چہرے پر وہی سفید گھنی داڑھی، موٹی موٹی آنکھیں، ابرو بھی سفید تھے، پلکیں بھاری۔ بولے تو لہجے میں ایسا جمال اور دبدبا تھا جو سمندر کے سینے میں دھڑکتی اور رواں موجوں میں تلاطم برپا کر دیتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور میں نے اپنا بازو ان کی کمر کے گرد حائل کر دیا، گویا ان سے لپٹ جانا چاہتا تھا۔ اس وقت میں سب کچھ بھول گیا تھا، کئی دنوں کی کدورتیں، رنجشیں، شکوک، سب کچھ ہی تو بھول گیا تھا۔ ان کا وجود میرے احساس کو یقین میں بدل رہا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ بابا جی گاؤں کے چوراہے میں میرے پاس تنہا کھڑے تھے، ریاض شاہ بھی وہاں نہیں تھا۔ ایک طاقت میرے بدن کو چھو رہی تھی، میں بے ساختہ سسکیاں لینے لگا۔ بابا جی نے میرے سر پر دست شفقت رکھا، بولے، میرے بچے، تم جن راستوں پر چل رہے ہو، قسمت والے ہی اس بھیدوں سے بھری منزلوں کے راہی ہوتے ہیں۔ تم پر بہت کچھ آشکار ہو رہا ہے۔ یہ بات ایسے ہی ہے جیسے مہینوں کے بھوکے انسان کو ایک دم لذیذ کھانے دے دیے جائیں تو وہ جانوروں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ آنتیں جو بھوک سے سکڑ رہی ہوتی ہیں، یکا یک اتنا زیادہ کھانا برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے دوست، یہ سلوک اور تصوف کی راہیں بھی ایسی ہیں۔ جن لوگوں نے کبھی ایسے حالات نہ دیکھے ہوں، اس مخلوق خدا کو نہ دیکھا ہو جو دنیا میں محض ایک فرضی اور پر اسرار مخلوق سمجھی جاتی ہے، جب وہ اس کی زندگی میں شامل ہوتی ہے تو اسے سمجھنا، دیکھنا اور ہضم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر اس مخلوق کا رویہ بھی تو عجیب تر ہوتا ہے۔ اب تم اپنے آپ کو ہی دیکھو، کبھی تم ہمیں شیطان کے اعلی کار سمجھتے ہو اور کبھی بہت بڑا پارسا بزرگ۔ دراصل ابھی تک روحانیت کے پہاڑ کی اس ہموار چوٹی پر پہنچنے سے پہلے پتھریلے کانٹوں اور سانپوں سے بھری پگڈنڈیوں پر چل رہے ہو۔ تم اس کو پیما کی طرح ہو جو پہلی بار پہاڑ پر چڑھنا شروع کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے اس کی چوٹی بہت قریب اور اسے فتح کرنا آسان ہے۔ وہ ہر پگڈنڈی عبور کرنے کے بعد محسوس کرتا ہے کہ اب چوٹی تک پہنچنے کا راستہ ہموار ہوگا، مگر راستے کے پتھر، کانٹے اور زہریلے کیڑے اس کے اور چوٹی کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اگر تو اس کے ارادے پختہ ہوں، یقین ثابت ہو، تو وہ آہستہ آہستہ دم لیتا ہوا، الجھتا ہوا، لڑتا ہوا، صبر و استقامت کے ساتھ سلوک کی پگڈنڈیاں چڑھتا رہتا ہے اور بالآخر روحانیت کی اس چوٹی پر پہنچ جاتا ہے۔ میں بابا جی کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ ان کی باتیں ان کے بدن کی حرارت جیسی تھیں، ایسی ٹھنڈک اور راحت آمیز آغوش اس ماں جیسی تھی جو بچے کو اس سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ بابا جی، میں بولا تو میرا لہجہ بڑے مان سے بھرا ہوا تھا۔ بابا جی، کیا پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر روحانی خلق مل جاتی ہے؟ آہ میرے بچے، انہوں نے مجھے اپنے سے جدا کیا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، چلو ہمیں حویلی لے چلو، راستے میں ہی باتیں ہوں گی۔ میں نے ایک بازو ان کی کمر کے گرد لپیٹا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر حویلی کی طرف چل دیا۔ چند قدم چلنے کے بعد بابا جی بولے، پہاڑ کی وہ چوٹی جسے روحانیت کی چوٹی سمجھتے ہیں، وہ 7 آسمانوں سے اوپر جلوہ افروز شہنشاہ کائنات، خالق الملائکہ، خالق الجناح اور خالق الانسان تک پہنچ جائیں گے۔ اس کی قربت اس کے احساس کو چھو لیں گے، اس کی تجلیوں سے خیرہ ہوں گے اور وہ بڑی رغبت سے ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ یہ بلندیاں جو بہت ہی مصائب و آلام جھیلنے کے بعد حاصل ہوتی ہیں، ان کی ہر منزل کے اپنے قواعد ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا، پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے بہت سی تکالیف اٹھانا پڑتی ہیں، لیکن پھر اس چوٹی سے آگے کا سفر شروع ہوتا ہے۔ شہرک کے مکین سے سرگوشیاں کرنے کا یقین پختہ ہوتا ہے۔ اس منزل کی اپنی راہیں اور پگڈنڈیاں شروع ہوتی ہیں۔ ہم نیچے کھڑے ہو کر جب دیکھتے ہیں تو پہاڑ کی چوٹی بادلوں اور آسمانوں سے باتیں کرتی دکھائی دیتی ہے، لیکن جب ہم اس چوٹی پر پہنچتے ہیں تو احساس ہوتا ہے ہماری منزل تو اب اس سے آگے ہے۔ کچھ لوگ اس چوٹی پر ٹھہر جاتے ہیں، وہ زمین سے بلند ہو جاتے ہیں، انہیں پہاڑوں، گلزاروں اور آبشاروں کے درمیان بسنے والے بہت چھوٹے کیڑوں جیسے نظر آنے لگتے ہیں۔ ان کی نظریں وسعتوں کو ماپنے لگتی ہیں۔ اے میرے دوست، میرے ہمدم، یہ روحانی درجات بھی ٹھہرے بزرگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو پہاڑ کو سر کر کے اس کی چوٹی پر ٹھہر جاتے اور دوبارہ سے خود کو نئے سفر کے لیے تیار کرنے لگتے ہیں۔ بابا جی، یہ اپنے ریاض شاہ صاحب کس مقام پر کھڑے ہیں؟ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔
اس نے تو ابھی پہاڑ کی پہلی پگڈنڈی کو عبور کیا ہے، ابھی اس کا نفس اس کو لتاڑ دیتا ہے۔ بابا جی دھیرے سے بولے، تم نے دیکھا، ابھی تو اس نے علوم کی سیڑھی پر قدم رکھا ہے اور اس کے پاس طاقتیں آ گئی ہیں، ابھی اسے بہت سی مشقتیں جھیلنی ہیں، اسے خود کو مارنا ہوگا۔ وہ ایک جگہ ٹھہر گیا، اس نے اس مقام کو منزل جان لیا ہے اور وہ ابھی گمراہی کے نشان پر رک گیا ہے، پھر کہیں وہ آگے بڑھنے کے قابل ہوگا۔ میں تمہیں ایک بات کہہ دوں، روحانی علوم کی سربلندی کا یہ عالم ہے کہ جو بھی اس پہاڑ پر قدم رکھتا ہے وہ زمین پر بسنے والوں سے بلند ہو جاتا ہے، وہ اپنے اس مقام کے مطابق ہر طرح کی مخفی مخلوق سے بھی کام لے لیتا ہے۔ آہ، میرے سینے سے سرد آہ نکلی۔ انسان واقعی عظیم تر مخلوق ہے، مگر اسے اپنے اس مقام کا صحیح ادراک نہیں ہے۔ تم نے صحیح سمجھا، کاش انسان خود کو پہچان لے تو اسے زمین پر چلنے اور فضاؤں میں اڑنے کے لیے کسی دوسری شے کی محتاجگی نہ رہے۔ وہ اپنے علم کے بل بوتے پر مسافتیں طے کر سکتا ہے، وقت کو مٹھی میں تھام سکتا ہے، جہاں چاہے خود کو متشکل کر سکتا ہے۔ تم نے بزرگوں کی کرامات سنی ہوں گی، تم نے ڈھیروں ایسے واقعات سنے ہوں گے کہ ایک انسان جو آپ کو ابھی یہاں ملا ہے، آپ جہاز پر بیٹھ کر جب بہت دور چلے جاتے ہیں تو وہ شخص وہاں بھی نظر آتا ہے۔ اس دوران غازی بھی آ گیا، اس نے مجھے آئس کریم دے دی۔ کچھ دیر بعد جب حویلی میں پہنچے تو دروازے پر ریاض شاہ کھڑا تھا، اس نے بھی آگے بڑھ کر بابا جی کو سہارا دیا اور عقیدت و احترام کے ساتھ مہمان خانے میں لے گیا۔ اس رات ہم نے حویلی کے کسی دوسرے فرد کو اس محفل میں نہیں بلایا تھا۔ بابا جی مجھے روحانی اسرار و رموز سمجھاتے رہے، غازی کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں۔ سحری کے قریب بابا جی چلے گئے تھے، مگر جاتے جاتے وہ مجھے 2 تحفے دے کر گئے، آب زمزم اور سنہری تاروں والی ٹوپی۔ وقت رخصت انہوں نے غلام محمد کو بھی بلا لیا تھا۔ خوش الحان نعت گو جن تھا وہ، حافظ قرآن تھا وہ، نہایت دل سوز انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا اور جذب و کیف سے تلاوت آیات کرتا تو ماحول بند جاتا تھا۔ اس نے ایک نعت پڑھی تھی جس کے بول آج بھی مجھے یاد ہیں۔ یہ نعت میں برسوں سے پڑھ رہا ہوں، مجھے پوری یاد نہیں ہے۔ پنجابی میں یہ نعتیہ کلام کس نے تحریر کیا تھا آج تک مجھے کوئی نہیں بتا سکا۔ نعت رسول کے یہ اشعار آج بھی پڑھتا ہوں تو پورے بدن میں عجیب سی سنسنی پھیل جاتی ہے۔ ویرانوں، بیابانوں، قبرستانوں اور رات کے اقلاپے میں جب مجھے بابا جی کی یاد شدت سے آتی ہے تو اس نعت رسول کا یہ شعر میرے لبوں پر آ جاتا ہے اور میں فضاؤں میں اس وجود کے احساس کو چھونے کی کوشش کرتا ہوں جس نے مجھے کئی روز تک اپنے پاس رکھا۔ کعبے دا غلاف کالا دوروں لہرائے نی، منگو نی دعا مولا سب نو بلائے نی۔ یعنی کعبے کا کالا غلاف دور سے لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے سکھیو، دعا کرو کہ ہم سب کو وہاں اللہ بلائے۔ میں غلام محمد کے ساتھ مل کر یہ نعت پڑھتا تھا، مگر آج جب وقت بہت تیزی سے گزر چکا ہے اور میں دانستہ طور پر بہت کچھ بھلا چکا ہوں، مجھے یہ نعت بھول چکی ہے، مگر اس کا یہ پہلا شعر کبھی نہیں بھول سکا۔ اس سے اگلی شام بھی میرے لیے بڑی مصروف اور عجیب تر تھی۔ شام کو ہی شاہ صاحب نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آج وہ مجھے اپنے ساتھ سنبڑیال لے کر جائیں گے۔ یہ قصبہ وزیر آباد سیالکوٹ روڈ پر ہے، نہر کے کنارے آباد۔ اس قصبے کو چند ماہ پہلے ہی تحصیل کا درجہ دیا گیا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل یہاں سکھ اور ہندو رہتے تھے۔ یہاں سیالکوٹ کا ڈرائی پورٹ بھی ہے جو لب نہر ہے۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ انہیں ایک ستم گزیدہ گھرانے کی مدد کرنی ہے۔ اس گھر میں آنے والی ہر بہو پر جن عاشق ہو جاتا تھا، جس سے گھبرا کر اس گھر کے نوجوان قصبہ چھوڑ جاتے تھے۔ اب وہاں صرف چھوٹا بیٹا، ایک بیٹی، ان کی والدہ اور والد رہ رہے تھے۔ چھوٹی بہو کو بھی دورے پڑتے تھے، لیکن ان کا بیٹا عمران اپنے عقیدت پر سختی سے کاربند تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ہمارے گھر میں جن بھوت کا سایہ نہیں ہے، یہ صرف وہم پرستی ہے۔ گھر کا سربراہ سنیارہ تھا، پیسے کی کمی نہیں تھی، خوشحالی تھی۔ ہم ان کے گھر مغرب کے وقت ہی پہنچ گئے تھے۔ پرشکوہ عمارت تھی، لیکن 1 صدی پرانی۔ گھر میں انجیر کا 50 سالہ پرانا درخت تھا۔ اس کے سامنے لان تھا جس میں گھاس اور پودے تھے۔ لان سے آگے رہائشی کمرے تھے۔ گھر میں ایک شیفرڈ نسل کا کتا تھا، بہت خوفناک شکل تھی اس کی۔ سنیارے کا نام بھٹی فرض کر لیتے ہیں، اصل نام لکھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ سنیارے بھٹی نے ہمارے لیے بہت ہی پرتکلف کھانا تیار کیا تھا۔ ہیڈ مرالہ کی تازہ مچھلی پکوائی تھی۔ عشاء پڑھنے تک ہم گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرتے رہے۔ سنیارہ بھٹی بار بار شاہ صاحب اور مجھ سے بابا جی کے متعلق باتیں کرتا رہا۔ وہ بڑا مشتاق تھا، اسے وہم بھی تھا کہ کہیں ہم اسے بے وقوف تو نہیں بنا رہے۔
عشاء کے بعد شاہ صاحب نے گھر کے سبھی افراد کو بڑے کمرے میں بلا لیا اور دروازہ بند کر کے لائٹ بجھا دی۔ انہوں نے محفل کے آداب سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ سب نے درود ابراہیمی شروع کر دیا۔ شاہ صاحب بجلی کے سوئچ بورڈ کے پاس کھڑے تھے۔ وہ زیر لب غیر مانوس زبان میں کچھ پڑھنے لگے اور ساتھ ساتھ بجلی کو آن آف کرتے رہے۔ چند منٹ کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گئے۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا اور ساتھ ہی السلام علیکم کی بھاری بھرکم آواز سنائی دی۔ بابا جی اپنی اصلی شکل میں آ گئے تھے۔ یہ بجلی کا بار بار بجھانا اور وظائف پڑھ کر انہیں طلب کرنا دراصل انہیں اصلی جناتی شکل میں ہی متشکل کرنے کا باعث تھا۔ گھر کے سبھی افراد نے فوراً وعلیکم السلام کہہ کر ان کا استقبال کیا۔ بابا جی کی آمد سے سنیارے بھٹی کی سانسیں جوش سے تیز ہو گئی تھیں۔ بابا جی کی آمد کے ساتھ ہی شیفرڈ کتے نے بھونکنا شروع کر دیا تھا۔ اسے تو دفع کرنا تھا ریاض شاہ، بابا جی کی گھمبیر آواز سنائی دی۔ او مجھے یاد نہیں آیا، ریاض شاہ جلدی سے بولے۔ عمران، انہوں نے سنیارے بھٹی کے بیٹے کو مخاطب کیا، کتے کو کسی دوسرے گھر میں چھوڑاؤ۔ عمران کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ کتا دردناک آواز میں چیخنے لگا۔ ٹھہرو، تم اب باہر نہ جانا، غازی کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے اسے سلا دیا ہے۔ سلا دیا؟ مار دیا کیا؟ میرا کتا تو بہت قیمتی تھا، عمران کہنے لگا۔ تم سے زیادہ قیمتی نہیں تھا وہ، غازی اس کے پاس پہنچ کر بولا، اور پھر اس نے اسے چٹکی کاٹ کھائی تھی کہ عمران بلبلانے لگا۔ کون ہو تم؟ یہ کیا کرتے ہو؟ پیچھے ہٹو نا۔ وہ بری طرح گھبرا گیا تھا۔ غازی ادھر آرام سے بیٹھو، بابا جی نے اسے ڈانٹ کر کہا تو وہ میرے پاس آ گیا اور میرے کان میں سرگوشی کر کے بولا، بھیا یہاں تو پورا قبیلہ آباد ہے، سارے ہندو ہیں، برسوں سے ان کی پکھی یہاں آباد ہے، ان میں چڑیلیں بھی ہیں۔ چڑیلیں جنات اور شیاطین کے درمیان ایک بگڑی ہوئی شیطانی مخلوق ہے۔ جس طرح گھوڑے اور گدھے کے مابین ایک مخلوق خچر کہلاتی ہے، اسی طرح جنات اور بھوتوں کے درمیان مونس النسل مخلوق چڑیل کہلاتی ہے۔ یہ کافر ہوتی ہے۔ ان کا کام انسانوں کو گمراہ کرنا اور انہیں گندگی پر مائل رکھنا ہوتا ہے۔ کام بہت بھاری ہے، بابا جی نے سب کا حال احوال جاننے کے بعد کہا، اور پھر شاہ صاحب کے ساتھ اسی غیر مانوس آواز میں بولنے لگے۔ بات مکمل کرنے کے بعد شاہ صاحب میرے پاس آئے اور ایک کند سی چھری میرے ہاتھ میں پکڑا دی اور کہا، ہوشیار رہنا، آنکھیں نہ کھولنا، بابا جی چڑیلوں کو پکڑنے لگے ہیں۔ ابھی انہوں نے یہ کہا ہی تھا کہ کمرے میں جیسے بھونچال سا آ گیا تھا۔ ایک عورت کی دہشت ناک آوازیں آنے لگیں، باریک اور بہت تیز آواز تھی یہ۔ اوئی میں مر گئی، ہائے میں مر گئی، وہ روتے روتے چلانے لگی۔ بابا اس کو باز کرو، مجھے چٹکیاں کاٹ رہا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر آنکھیں کھول دی تھی۔ اندھیرے میرے لیے روشنی بن گئے تھے اور رات کی سیاہی میں چھپے وجود مجھ پر بے نقاب ہو گئے تھے۔ چڑیل ایک بہت بڑی پرچھائی کی طرح پورے کمرے میں بھاگ رہی تھی۔ گھر کے سبھی افراد کے پیچھے سفید لبادہ اوڑھے جنات کھڑے تھے جو پرچھائی نما چڑیلوں سے انہیں محفوظ کیے ہوئے تھے۔ غازی اس کے پیچھے بھاگ کر اسے چٹکیاں کاٹ رہا تھا اور پھر اس نے اسے پکڑ کر دروازے کے پاس کھڑا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں میری پکھی بڑی طاقت والی ہے، اگر تم نے ان انسانوں کی وجہ سے تنگ کیا تو ہم اس گھر کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ بکواس بند کرتی ہے کہ نہیں؟ غازی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تو وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ جو سرکار نے پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ہم 70 سال سے یہاں آباد ہیں، انجیر کے پودے پر ہماری پوری پکھی آباد ہے۔ ان بھلے انسانوں کو تنگ کیوں کرتی ہو؟ بابا جی نے درست انداز میں پوچھا۔ پہلے تو اس نے ایک بار پھر جواب دینے سے گریز کیا، لیکن جب غازی نے اس کی گردن ناپی تو وہ بولی، ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن اس سنیارے کا باپ جب اس کوٹھی میں آباد ہوا تو اس نے ہمارے استھان پامال کر دیے تھے۔ اس کا باپ تہجد گزار تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، ہم اس کو تنگ نہ کر سکیں۔ اس کے مرنے کے بعد اس موئے بھٹی کی اولاد کو ہم نے نشانہ بنایا۔ اسے کہو یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے، ہمیں سکھ سے رہنے دے۔ میں کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ یہ کوٹھی بڑی مہنگی ہے، سنیارہ بھٹی چڑیل کی بات سن کر کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ بابا جی آپ انہیں نکال دیں یہاں سے۔ چڑیل یہ سن کر بولی، تم ہماری قیمت ادا نہیں کر سکتے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ جانا تو تمہیں پڑے گا، بابا جی سخت انداز میں بولے اور پھر غیر مانوس زبان میں شاہ صاحب کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ غازی نے چڑیل کا منہ بند کر رکھا تھا۔ بھٹی صاحب، انہیں مارنا اتنا آسان نہیں ہے، اور انہیں یہاں سے رخصت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اس کی قیمت ادا کر دی جائے۔ کتنی رقم چاہیے؟ سنیارہ بھٹی بولا۔ میرے بس میں ہوئی تو دے دوں گا۔ 50 تولے سونا مانگتے ہیں یہ، ریاض شاہ بولے۔ 50 تولے؟ جناب میں اتنا سونا کہاں سے لاؤں؟ 5-10 تولے تو دے سکتا ہوں میں۔
اور پھر سونا ان کے کس کام کا؟ نہیں، سونا تو 50 تولے ہی دینا ہوگا، اور ابھی انہیں ادا کر کے رخصت کرنا ہوگا، انہیں مہلت نہیں دے سکتے، ریاض شاہ نے کہا۔ تو سنیارا بھٹی بوکھلا گیا۔ یہ ممکن نہیں ہے، میں کیسے؟ ارے چپ کرو جی، اس کی بیوی تڑق کر بولی۔ کیا یہ سونا ہمارے سونے جیسے بچوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ ابھی اس نے یہ کہا ہی تھا کہ دوسرے کمرے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ سنتے ہی سنیارے کی بہو چلائی، اس کا بچہ دوسرے کمرے میں تھا۔ بابا جی سمجھ گئے کہ کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ دوسرے کمرے میں جاؤ اور بچہ اٹھا کر لے آؤ۔ میرے لیے ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک جانا کوئی بہت لمبی مسافت نہیں تھی، لیکن جب کارگر فطرت کی ایک ایسی سچائی آپ کے سامنے کھڑی ہو جسے جھٹلانا ناممکن ہو، آپ کے لیے پولیس رات بن جاتی ہے، انگار وادی بن جاتی ہے، خارزار بن جاتی ہے۔ اندر بچہ بلک رہا تھا، ادھر اس کی ماں تڑپ رہی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہ یہ بلائیں اس کے بچے کو نہ مار ڈالیں۔ مجھے حکم ہو چکا تھا کہ میں اندر جاؤں اور بچے کو اٹھا کر لاؤں۔ بظاہر معمولی سی بات تھی، کمرے کا دروازہ 4 قدموں پر تھا۔ میں جب اس کے دروازے پر تک پہنچا تو غازی کے ہاتھوں میں ماہی بے آب کی طرح مچلتی پرچھائی نے چنگاڑ ماری اور مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ لمحے ساکت ہو گئے، کمرہ خوف کے سمندر میں ڈوب گیا۔ صرف اس ایک لمحے میں انسانوں کے دل دھڑکتے سنائی دینے لگے۔ پرچھائی مجھ پر جھپٹی تھی، اور اس کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب بابا جی سرکار اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ میرے اور اس کے درمیان دیوار بن گئے تھے، اور پھر انہوں نے الٹے ہاتھ کا ایسا تھپڑ اس کے منہ پر مارا کہ وہ بلبلاتی اور اچھلتی ہوئی اسی کونے میں دوبارہ مقید ہو کر رہ گئی جہاں غازی کھڑا تھا۔ میرا پورا بدن جھرجھری لے کر رہ گیا، دماغ میں عجیب سناہٹ تیرنے لگی۔ بابا جی نے میرے کندھے پر اپنا روئی کے گالوں جیسا ہاتھ رکھا تو میرے اعصاب پر طاری لرزے کی چادر سرک گئی۔ جاؤ بچے کو اٹھا لاؤ، بابا جی نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ دوسرا کمرہ گھپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ سجائی نہ دیا تو میں دائیں بائیں دیکھنے لگا تو مان مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر دائیں جانب شعلہ سا بلند ہوا اور کسی نادیدہ ہاتھ نے موم بتی روشن کر دی۔ ادھر ایک تخت پوش بچھا ہوا تھا جس پر کوئی شخص سفید چادر لیے دوزانو ہو کر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ہی ایک بڑی سی گٹھری رکھی ہوئی تھی جس میں خاصی اچھل کود ہو رہی تھی۔ وہ شخص تھوڑے تھوڑے وقفے سے کوئی شے اٹھاتا اور گٹھڑی پر مارنے لگتا تو اس کے اندر مچلنے والی چیزوں کی تیز سیٹی جیسی چیخیں سنائی دینے لگتی۔ بچہ بستر پر لیٹا ہوا ٹانگیں مار مار کر رو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھایا اور واپس کمرے میں پہنچا تو میری سانسیں پھول گئیں۔ مجھے یوں لگا جیسے میں بہت دور سے بھاگ کر آیا ہوں۔ بھیا ڈر گئے؟ غازی نے کہا۔ میرے ہانپتے کانپتے اور دھڑکتے دل کی چاپ سنی تو مجھ سے اٹکھیلیاں کرنے لگا۔ یار میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا، ڈر تو لگنا ہی تھا، میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان جواب دیا۔ کمال ہے، آپ تو بہت کچھ دیکھ چکے ہیں۔ ٹالی والی سرکار کے پاس بھی تو کالی داس کے چیلوں کی ٹھکائی ہوئی تھی، وہاں بھی انہیں بوریوں میں بند کیا گیا تھا، یاد ہے؟ ادھر جب کتا بھونکنے لگا تھا تو پکھی کی چڑیلوں نے ادھم مچا دی تھی، اس لیے انہیں پکڑ کر باندھنا پڑا۔ اندر غلام محمد اور ہمارے دوسرے ساتھی جنات ان پر پہرا دے رہے تھے۔ ویسے بھیا آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے تھا، آپ کے پاس وظائف کا خزانہ اور ہاتھ میں چھری تھی، آپ پھر بھی گھبرا گئے۔ غازی میرا مذاق اڑانے لگا۔ یار میں کوئی عامل کامل تو ہوں نہیں، میں نے کہا، ہر آدمی اپنے کام میں ہی اچھا لگتا ہے۔ ابھی میرے لیے یہ تجربات حیرت ناک اور ہولناک ہیں، دل آہستہ آہستہ مضبوط ہوگا۔ ہم دونوں کو یوں باتیں کرتے دیکھ کر اہل خانہ کے دلوں سے خوف اترنا شروع ہو گیا۔ سنیارا بھٹی تو بابا جی کی شخصیت اور ان کی قوت سے اس قدر متاثر ہو گیا تھا کہ اب وہ انہیں 80 تولے سونا دینے پر بھی تیار ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، سرکار میں آپ کو 80 تولے سونا دے دیتا ہوں، لیکن اس بات کی ضمانت کیا ہے کہ میرے بچے ان شیطانوں سے محفوظ رہیں گے؟ کیا ہمارا یہاں موجود ہونا اس بات کی ضمانت نہیں ہے؟ بابا جی سرکار نے کہا، ہمارا یہ بیٹا تمہارے پاس ہے، جب تمہیں کبھی ایسی شکایت ہو اسے کہہ دینا۔ انہوں نے ریاض شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اس سودے بازی سے بڑی خود بدھ ہو رہی تھی کہ بابا جی نے بھٹی سنیارے کے گھر سے چڑیلوں کی پکھی ختم کرنے کے لیے یہ سودے بازی کیوں کی ہے؟ وہ اتنا سونا لے کر کیا کریں گے؟ مجھے یہ سب بڑا معیوب لگ رہا تھا۔ چونکہ اب مجھے کسی بھی قسم کی صحبت سے منع کیا گیا تھا، اس لیے میں ان سے دریافت تو نہ کر سکا، مگر میرے اندر کا حجتی اس تشویش میں ضرور مبتلا رہا کہ آخر انہوں نے سنیارے سے اس قدر سونا طلب کیوں کیا ہے۔